کہ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن مومن آباد چوک پر نامعلوم ملزمان کی فائرنگ، 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مقتولین کی شناخت نہ ہو سکی، لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ واقعے سے متعلق مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ بتایا گیا کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن مومن آباد چوک پر نامعلوم ملزمان کی فائرنگ ہوئی ہے۔ 3 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ مقتولین کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی۔ لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ واقعے سے متعلق مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے۔ پولیس ذرائع مجھے گرفتار کر کے بانی کے خلاف بیان دینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ علی امین گنڈاپور کا دعویٰ، خیبر پختونخوا حکومت گرانے کا چیلنج دے دیا۔ کہتے ہیں دم ہے تو ہماری حکومت گرا کر دکھاؤ، اگر ہماری حکومت گرا دی تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ آئینی طریقے سے خیبر پختونخوا حکومت کو نہیں گرایا جا سکتا۔ افغانستان سے دہشت گرد خیبر پختونخوا آ رہے ہیں، سرحدوں پر دہشت گردوں کو روکنا ہماری ذمہ داری نہیں۔ کہا جاتا ہے افغانستان سے بات کرنا آپ کا اختیار نہیں، اگر یہ میرا کام نہیں تو دہشت گردوں کو کس نے روکنا ہے؟ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کی ہر حال میں حفاظت کریں گے، جس کا شوق ہے تحریک عدم اعتماد لانے کا وہ پورا کرے، بانی کے مینڈیٹ کی حفاظت کریں گے۔ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کا جیلوں میں قید کارکنوں کی موت کی تحقیقات کا مطالبہ، کہا چیف جسٹس ہمارے کارکنوں کی اموات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائے۔ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ جب مجھے اٹھایا گیا تو مجھ سے عمران خان کے خلاف ہی بیان دینے کے لیے ٹارچر کیا گیا اور مجھے اس کے اوپر اتنے پورے پاکستان کے چکر لگوائے گئے کہ آپ عمران خان کے خلاف بیان دیں۔ میں کھلا چیلنج دے رہا ہوں کہ جتنا زور آپ نے لگانا ہے لگا لو، کہ اگر تم لوگوں نے سیاسی طور پر عمران خان کی امانت مجھ سے گروا لی یا آپ نے اس حکومت کو ٹابل کر کے دکھا دیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ اب تکڑے ہو جاؤ، ساری پارٹیاں بھی تکڑی ہو جاؤ۔ ہمارے جو اسیران 9 مئی کے کیسز میں جیلوں میں آپ کو بتا دوں ان کے نام فوج شدگان جو کہ جیلوں سے نکلے، کسی نے 10 مہینے، کسی نے 1 سال پورا سزا جو ہے وہ کاٹی، اور جیسے ہی نکلے تو مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف چیف جسٹس آف پاکستان سے اس کی جوڈیشل انکوائری، یہ قتل ہے جن ڈپلوریبل کنڈیشنز میں ہمارے اسیران کو رکھا گیا تھا، اس قتال کی اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ کے پی کے کی حکومت کی ہر حال میں حفاظت کریں گے۔ وہ لوگ جو نو کانفیڈنس لانا چاہتے ہیں ان کے پاس ایون وہ مطلوبہ تعداد نہیں ہے جس سے وہ ریزولوشن کو موو کر سکے۔ جس کا شوق ہے وہ پورا کرے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہ ریکویسٹ نہیں کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف کانفیڈنس موشن نہ موو کرے۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، ارکان قیادت پر پھٹ پڑے۔ بتایا جائے پارٹی کے فیصلے کون کر رہا ہے؟ قیادت ڈرامے بند کرے، جیل کے سامنے جانا ہے، احتجاج کرنا ہے تو واضح بتایا جائے۔ علی امین کے گھر سے کھاتا ہوں نہ اس کا غلام ہوں، شاہد خٹک کی جذباتی تقریر۔ نثار جٹ کی بھی علی امین گنڈاپور اور قیادت پر کڑی تنقید، کہا بانی نے کہا ہے مجھ سے ملاقات کریں تو کیوں نہ کی گئی، بجٹ پاس کرنے سے قبل بانی سے ملاقات کا انتظار کر لیا جاتا۔ علیمہ خان اور دیگر کے بیانات سے پارٹی میں اختلافات واضح ہو رہے ہیں۔ علی محمد خان نے پی ٹی آئی سوشل میڈیا کو محدود کرنے کی تجویز دے دی، کہا کہ پنجاب نکلے گا تو بانی پی ٹی آئی رہا ہوں گے۔ علی محمد خان کی جانب سے پنجاب کا نام لینے پر ارکان برہم علی محمد خان کی علیمہ خان کی سیاسی عمل میں شرکت کی مخالفت۔ زرتاج گل کا حکومت سے مذاکرات کرنے پر زور۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے قرارداد منظور، مخصوص نشستوں کے فیصلے کو پارلیمانی پارٹی نے مسترد کر دیا۔ تحریک انصاف کو مذاکرات کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی۔ تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے، ہمیں تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور مذاکرات کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی۔ کہ وزیر اعلیٰ کا لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ پی ٹی آئی مفاہمت کی بجائے مزاحمت کی طرف جا رہی ہے۔ سر دیکھیں ہمارے پاس کیا چارہ ہے؟ جس طرح سے اس وقت نظام پر حملہ ہے، قانونی نظام پر، عدالتی نظام پر، انتخابی نظام پر، ہمیں تو کوئی گوشہ نظر نہیں آ رہا کہ اس نظام میں کوئی گنجائش ہے شرافت کی، آئین کی، قانون کی، مکالمے کی۔ اگر وہ ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں قانون کے لیے، عدلیہ کی سربلندی کے لیے، آزادی کے لیے، کوئی شفاف انتخابات کے لیے، تو ہم کر لیں گے،
لیکن مجھے اس وقت یہ چیز نظر نہیں آ رہی، یا جماعت کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ ہمارے اسیر رہنماؤں کی یہ خواہش ہے کہ ایسا ہو، لیکن ہم مذاکرات کسی پر مسلط تو نہیں کر سکتے۔ عالمی منظرنامے سے خبر ہے کہ ایران کو یورینیم میں افزودگی کے حوالے سے عالمی ایجنسی سے تعاون کرنا ہوگا۔ امریکہ کے ایران پر حملے سے پہلے ایران یورینیم کی افزودگی کر رہا تھا۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ایران کا انٹرنیشنل ایجنسی سے تعاون ختم ہونا افسوسناک ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس۔ صدر ٹرمپ نے 60 روزہ جنگ بندی کے لیے اسرائیل کی رضامندی پر بیان دیا۔ غزہ کی صورتحال کی ذمہ دار حماس ہے۔ حماس نے جنگ بندی معاہدے کی متعدد بار خلاف ورزی کی ہے۔ غزہ میں حالات معمول پر لانے کے لیے حماس کو ہتھیار ڈالنا اور مخفی رہا کرنے ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ عرب شراکت داروں کے ساتھ مل کر غزہ کی تعمیر نو کی جائے گی۔ صدر ٹرمپ مذاکرات کے ذریعے یوکرین اور روس میں جنگ بندی چاہتے ہیں۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کو امریکی حملوں نے 1-2 سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ ترجمان پینٹاگون کا کہنا ہے کہ امریکہ کی ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں کی پالیسی میں تبدیلی نہیں آئی۔ امریکہ کے اب بھی 1500 فوجی شام میں موجود ہیں۔ ایٹمی اثاثوں کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی برقرار رہے گی۔ امریکہ نے حملوں میں ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کو امریکی حملوں نے 1 اور 2 سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ پینٹاگون امریکہ کی ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں کی پالیسی میں تبدیلی نہیں آئی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور مارکو روبیو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ نے اسٹریٹجک شراکت داری بڑھانے کے طریقوں کا بھی جائزہ لیا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور مارکو روبیو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے قومی اور 3 صوبائی اسمبلیوں کی مخصوص نشستیں بحال کر دی۔ مجموعی طور پر 77 میں سے 74 نشستیں بحال کی گئی ہیں۔ قومی اسمبلی کی 19، خیبر پختونخوا کی 25، پنجاب اسمبلی کی 27، سندھ اسمبلی کی 3 نشستیں بحال کی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد قومی اسمبلی، پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی امیدواروں کی واپسی قلعدم ہو گئی۔ قومی اسمبلی نے مخصوص نشستوں کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ فروری 2024 کے الیکشن کے بعد بننے والی اتحادی حکومت کو قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت تو حاصل ہو گئی، مگر اس ایوان زیریں میں کسی بھی قانون سازی کے لیے 2/3 اکثریت حاصل نہ تھی۔ اب مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن کے بعد صورتحال مختلف ہے۔ قومی اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون 123 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن گئی ہے۔ پیپلز پارٹی 74، ایم کیو ایم 22، مسلم لیگ کاف 5، آئی پی پی 4، مسلم لیگ ضیاء 1، بلوچستان عوامی پارٹی 1، نیشنل پارٹی 1 نشست کے ساتھ حکومتی اتحاد میں شامل ہے۔ 4 آزاد امیدوار بھی حکومتی اتحاد کے ساتھ ہیں۔ یوں اب قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد 235 نشستوں کے ساتھ 2/3 اکثریت کے ہندسے سے بڑھ گیا ہے، جس سے کسی بھی قانون سازی کے لیے حکومتی اتحاد کو بظاہر کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی۔ دوسری جانب نئی پارٹی پوزیشن کے مطابق قومی اسمبلی میں اپوزیشن اتحاد 98 اراکین پر مشتمل ہے، جس میں سنی اتحاد کونسل کے 80، 5 آزاد اراکین جے یو آئی فے کی 10، بلوچستان نیشنل پارٹی کی 1، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی 1، مجلس وحدت المسلمین کی 1 شامل ہیں۔ یوں 336 میں سے 333 نشستوں کا فیصلہ ہو گیا، جبکہ الیکشن کمیشن 3 مخصوص نشستوں کا اعلان بعد میں کرے گا۔ اب ذکر کرتے ہیں ملک کی سب سے بڑی صوبائی اسمبلی پنجاب کی، تو یہاں 371 کے ایوان میں مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کو 264 اراکین کی حمایت حاصل ہے، جس میں مسلم لیگ نون کی 229، پیپلز پارٹی 16، مسلم لیگ کاف 11، مسلم لیگ ضیاء کی 1، آئی پی پی 7 شامل ہے۔ 371 کے ایوان میں 2/3 اکثریت کے لیے 248 اراکین کی حمایت درکار ہوگی، جس کو حکمران اتحاد نے بآسانی حاصل کر لیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن اتحاد 105 اراکین پر مشتمل ہے، جس میں سنی اتحاد کونسل کے 76، 27 آزاد ٹی ایل پی کا 1، ایم ڈبلیو ایم کا 1 رکن شامل ہیں۔
एक नशिस्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाई है, जबकि मियां असलम इकबाल ने अभी तक हल्फ नहीं उठाया। दूसरी बड़ी असेंबली सूबा सिंध की है, जिसकी कुल 168 नशिस्तें हैं। यहाँ नई पार्टी पोजीशन के बाद पीपल्स पार्टी 118 नशिस्तों के साथ 2/3 अक्सरियत से भी आगे नजर आती है। दीगर जमातों में MQM की 37, 8 आजाद अराकीन, जमात इस्लामी की 1 शामिल है। इस तरह ऑपोजिशन इत्तेहाद के 46 अराकीन बनते हैं। सिंध असेंबली में 4 नशिस्तों पर अभी हल्फ बर्दारी होना बाकी है। बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की, जहां 2024 के इलेक्शन के बाद 145 के ऐवान में 92 आजाद उम्मीदवारों की हिमायत से हुकूमत कायम की गई। 25 मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन के बाद KP असेंबली में ऑपोजिशन अराकीन की तादाद 53 है, जिसमें JUI फे के 20, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 14, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 12, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के 3, ANP के 3, जबकि 1 आजाद उम्मीदवार शामिल है। अगर KP में हुकूमत की तब्दीली की कोई सूरत हाल बनती है तो ऑपोजिशन इत्तेहाद को असेंबली में 73 की सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए मजीद 20 अराकीन की हिमायत दरकार होगी। बलूचिस्तान असेंबली में किसी मखसूस नशिस्त का फैसला होना बाकी ना था, इसलिए वहां पार्टी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत 45 नशिस्तों के साथ 2/3 अक्सरियत से कायम है, जबकि ऑपोजिशन 19 अराकीन पर मुश्तमिल है। 1 नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब होना बाकी है।